السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سامعین اکرام، میرے چھوٹے بڑے دینی بلے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور اس امت کی مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے میں اللہ وحدہ لا شریک کا شکر بجا لاتا ہوں، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں پیدا کیا، اور ہمیں پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے شریعت مقرر کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا، جس کے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، جنہوں نے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی دین کو من وعن پہنچا دیا، اسی طرح جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا۔ اور ایک وہ وقت آیا جب اللہ تبارک و تعالی وہ آیت نازل فرماتا ہے سورۃ المائدہ کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اور میں اس دین سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو مکمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام سے راضی ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ اعلان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دین اسلام ہی محبوب دین ہے۔ کوئی شخص اگر دین اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کی طرف جاتا ہے، یا کسی اور دین کو مانتا ہے، یا کسی اور دین کی پیروی کرتا ہے، تو وہ بڑا خسارے میں رہنے والا، بڑے گھاٹے میں رہنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں وہ ناپسندیدہ ہے، اور نہ ہی وہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا حقدار ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں وہ مبغوض و ملعون ٹھہرے گا۔ جب یہ بات ہوئی، طے ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی دین سے راضی ہو گیا اور اسلام سے راضی ہو گیا، تو وہیں پر ہم دیکھتے ہیں
کہ کچھ ایسی چیزوں کو ہم دین میں داخل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ دین کا حصہ نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ نہ شارع اول اللہ رب العزت نے اس چیز کو مشروع قرار دیا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس چیز کو مشروع ٹھہرایا گیا، لیکن ایسے وہ اعمال جس کو نیکی کی نیت سے کیا جائے اور لوگوں میں ایسے اعمال پائے بھی جاتے ہیں جسے بدعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بدعت بدع یبدع سے لیا گیا یہ ورڈ، جس کا معنی ہے اختراع کرنا، ایجاد کرنا، کسی چیز کو نئی طریقے سے پیدا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو بالکل نئے طریقے سے پیدا کیا، جس کی کوئی اس سے پہلے مثال موجود نہ تھی۔ یہ لغوی تعریف ہے۔ جب اس کے اصطلاحی تعریف کی طرف جاتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین میں کسی ایسی چیز کا داخل کرنا جس کو نہ شارع نے مشروع قرار دیا، نہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو شریعت کا حصہ ٹھہرایا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شریعت کا حصہ ٹھہرایا، اور نہ ہی وہ امر واجبی ہے اور نہ ہی وہ امر استحبابی ہے۔ یعنی دین اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور انسان ایسی چیزوں کو کرنے میں لگ جاتا ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ بدعت کسے کہتے ہیں، کہ بدعت کسی بھی چیز کا نئے طریقے سے دین میں داخل کرنے کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اس کی کوئی مثیل یا مثال موجود نہ تھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی کوئی مثال پائی گئی، اور نہ ہی صحابہ کرام کے زمانے میں اس کی کوئی مثال پائی گئی، اور نہ ہی تابعین کے زمانے میں اس کی کوئی مثال پائی گئی۔ ایسے کام کو، ایسے عوامل کو اگر ہم اپنی زندگی میں دین کا حصہ سمجھ کر کے کرتے ہیں تو یہ بدعت ہوتا ہے۔ اس تعلق سے جب ہم آیتیں تلاش کرتے ہیں تو بے شمار ہمیں آیتیں ملتی ہیں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کہ قرآن مجید کے اندر آیتیں محکم ہیں اور اس میں کچھ متشابہ آیتیں ہیں۔ محکم بالکل واضح آیتیں جو ہر کسی کے سمجھ میں آ جانے والی، ہر کسی کے عقل میں آ جانے والی، ہر کسی کے فہم میں آ جانے والی، انڈرسٹینڈنگ میں آ جانے والی۔ وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی بھی آیتیں ہیں جو ہمارے لیے وہ مبہم ہوتی ہیں، نہ ہم اسے سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی کوئی پرانی دلیل ملتی ہے، جس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی رہتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو یہ متشابہ آیتوں میں پڑ جاتے ہیں، اس کے میننگ نکالنے میں اپنے منمانی کرتے ہوئے اس کے میننگ، اس کا معنی، اس کا مطلب نکالنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں، اور ان کا مقصد ہوتا ہے ابتغاء الفتنہ۔ ان کا مقصد صرف فتنے کی چاہت ہوتی ہے، وابتغاء تاویلہ، اس کی تعویل کی چاہت ہوتی ہے، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور جس کی تعویل اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔
یہ بات واضح ہو گئی ہمارے پاس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے. اور یہی جب ہم دیکھتے ہیں آگے چلتے ہوئے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. یہ گروہوں میں بٹنے والے قوم. دیکھیے جب دین اسلام ہمارا شروع ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے تو یہ بدعت ہی ہوتی ہے ایک جو متحد قوم کو بانٹ دیتی ہے. ابتدا بانٹ دیتی ہے اور گروہوں میں بدل دیتی ہے. کچھ لوگ عثمانی بن جاتے ہیں اور کچھ لوگ سبائی بن جاتے ہیں. سبائی بھی بعد میں چل کر کے کچھ لوگ حروریہ بنتے ہیں اور کچھ لوگ جا کر کے خوارج میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ بدعت کی وجہ سے یہ تفرقے پڑنے شروع ہوتے ہیں اور یہ شقیں بننی شروع ہوتی ہیں. اپنے اپنے حساب سے دین کی تعویلات کرنی شروع ہوتی ہیں اور وہاں سے کچھ لوگ اپنے اعتبار سے کسی چیز کو دین کا حصہ قرار دینا شروع کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہ رسول سے موجود ہوتی ہے اور نہ ہی صحابہ کرام سے. صحابہ کرام کے جب باتیں کرتے ہیں تو وہ حدیث وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بات ملتی ہے جب انہوں نے تراویح کے مسئلے میں لوگوں کو جمع کیا اکٹھا کیا اور اس وقت انہوں نے کہا کہ نعم البدعۃ ھذا، تو یہ کیا ہی بہترین بدعت ہے. لیکن لوگوں کے سمجھ میں تھوڑی سی فرق آ گئی. کیا ہے کہ وہ کوئی بدعت نہیں تھی جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا تھا کہ دین جو ہے دین کا حصہ مجھ سے حاصل کرو اور خلفاء الراشدین المہدیین سے حاصل کرو. یہ حدیث آتی ہے فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو خلفاء راشدین بھی جن چیزوں کو بتاتے ہیں ان چیزوں کو لینا ہے. بہرحال وہ ایک مسئلہ رہتا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمع کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو جمع کیا تھا اور باجماعت تراویح کی نماز ادا کی گئی تھی. کیونکہ اس وقت تراویح کے لیے لوگ مختلف حلقوں میں بٹ کر کے کوئی یہاں نماز پڑھے کوئی وہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جمع کیا. یہی دلیلیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کے 3 دن بجماعت تراویح ادا کی تھی. اللہ کو یہ عمل اتنا زیادہ محبوب ہوا کہ کہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ ہوا کہ کہیں یہ چیز فرض میں نہ تبدیل ہو جائے. اس کے بعد وہ نکلے نہیں اور یہ مسئلہ آگے بڑھتا ہے. تو وہ الگ مسائل تھے جس کو ہم استحاد سے لا سکتے ہیں کہ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اس کے بعد دور آگے بڑھتے رہتا ہے. پھر وہ وقت آتا ہے جب ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ لوگ آ کر کے شکایت کرتے ہیں. کیا شکایت کرتے ہیں کہ مسجد میں کچھ لوگ بیٹھ کر کے عجیب قسم کے اللہ کے ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں.
حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، جب وہ لوگ آئیں گے تو مجھے بتا دینا، مجھے خبر کر دینا۔ سنن دارمی کی حدیث ہے، روایت ہے کہ ٹھیک ہے، جب وہ لوگ پھر سے دوبارہ مسجد میں حاضر ہوں گے تو مجھے خبر کر دینا۔ پھر دوبارہ جب وہ لوگ حاضر ہوتے ہیں مسجد میں ذکر و اذکار کے لیے، اس خاص طریقے کے ذکر و اذکار کے لیے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً خبر دی جاتی ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر میں لپٹے ہوئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگوں میں سے جو مجھے پہچانتے ہیں وہ پہچانتے ہیں، جو نہیں پہچانتے ہیں تو وہ سن لے، میں ابو مسعود صحابی رسول ہوں۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن نہیں ٹوٹے ہوئے ان کے انتقال کے بعد، کہ تم نے دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کر دیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں جو مبتدعین تھے، بدعت کرنے والے تھے، وہ اپنی دلیل دیتے ہیں کہ ہم کوئی نئی چیز نہیں کر رہے ہیں، ہم تو بس تسبیح کر رہے ہیں، تحلیل کر رہے ہیں، تکبیر کر رہے ہیں۔ کیا تھا نا کہ حلقے میں بیٹھ کر کے ان کے پاس کچھ گننے کی چیزیں تھی، جیسے کچھ آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے مساجد میں، بہت سارے جو بدعتیوں کے ماحول میں جائیں گے تو کچھ چنے رکھ کر کے، کچھ پتھریں رکھ کر کے، کچھ کنکڑیاں رکھ کر کے 10 مرتبہ 100 مرتبہ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ لا الہ فلاں 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 فلاں، جس کی کوئی دلیل نہیں۔ یہی چیز اس زمانے میں بھی ہوا حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ تو وہی کہتے ہیں کہ ہم تو تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ کر رہے ہیں، تکبیر بیان کر رہے ہیں، تکبیر اللہ اکبر کر رہے ہیں، تحلیل کر رہے ہیں، اللہ اللہ یا لا الہ الا اللہ کر رہے ہیں، اس میں کیا غلطی ہے؟ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تم اس طریقے سے تسبیح، تحلیل اور تکبیر گننے کے بجائے بہتر ہوتا کہ تم اپنے گناہوں کو شمار کرتے، تم اپنے گناہوں کو شمار کرتے۔ اور پھر حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مسجد سے نکالتے تھے۔ یہ سنن دارمی کی حدیث تھی۔ تو جو راوی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعتی اتنے خباثت والے ہوتے ہیں کہ یہ جو تسبیح اور تحلیل کر رہے تھے، انہی کی جماعت کو جنگ نہروان میں دیکھا گیا، جو کہ خوارجی کی شکل میں ہو کر کے ابھر کر کے آئے اور مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے۔ بدعتیوں میں دیکھیں گے ایک چیز ہمیشہ آپ کو یہ چیز ملے گی کہ ان کے اندر عداوت، دشمنی اتم درجے کی پائی جاتی ہے، ہائی لیول کی پائی جاتی ہے۔ دشمنی، عداوت، مسلمانوں کو قتل کرنا، ایمان والوں کو قتل کرنا، سچے مومنوں کے ساتھ دشمنی رکھنا، اہل سنت والجماعت کے ساتھ بغض و عداوت رکھنا، ان کے ساتھ چھیڑخانی کرنا، یہی چیز ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی انہی چیزوں کو دیکھیں گے۔ دیکھیے دین اتنا خالص ہے کہ اس میں، اس دین محمدی میں کسی اور چیز کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو بتا دیا جو ہماری زندگی میں جس کی ضرورت تھی عبادت کے اعتبار سے، بحیثیت عبادت جو اللہ تبارک و تعالی نے جن اوامر کا حکم دیا تھا، ساری چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہنچا دیا، من وعن پہنچا دیا، اس میں ذرہ برابر بھی نہ کمی کی نہ بیشی کی، ویسا ہی پہنچا دیا جس طرح کے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا۔ اور یہی تو ہوا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے ہوئے فرمایا کیا میں نے نہیں پہنچا دیا، اور حکم دیا کہ بلغوا انی ولو آیا، ساری چیزوں کو پہنچا دیا، اور جو کچھ تم علم حاصل کرتے ہو وہ تم اپنے بعد والوں کو پہنچاتے رہو۔ اب یہاں ان صریح چیزوں سے کچھ باتیں واضح ہوتی ہیں۔ کیا واضح ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ سوچ لیں یا کچھ عمل ہم اپنے اعتبار سے کریں، دیکھیں عمل یا تو قولی ہو یا فعلی ہو۔ قولی یعنی ہم کہہ کر کے کریں یا ہم کر کے دکھائیں، کر کے دکھاتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے بدعتی بھائی وہ صرف کہنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے رجب کا مہینہ، بہت سارے لوگ بدعتوں کو کر کے بتائیں گے۔ شعبان کا مہینہ آئے گا، بدعتوں کو کر کے بتائیں گے۔ 27ویں رجب جو آئے گی اس میں بدعتوں کو کر کے بتائیں گے، مزاروں پہ جا کے بتائیں گے، کھانے کو سامنے رکھ کر کے اس میں فاتحہ درود پڑھ کے بتائیں گے۔ یہیں پر اکتفا نہیں کرتے ہیں، محرم کے دن وہ اپنی بدعتوں کو کر کے بتائیں گے، چاہے وہ ماتم کی شکل میں ہو چاہے مختلف شکل میں ہو۔ 15ویں شعبان کو وہ مزاروں میں جا کر کے بتائیں گے۔ کوئی اگر مر جائے تو اس کا 3واں 10واں 46واں 20واں پتہ نہیں اور کیا کیا ہے وہ کر کے بتائیں گے، اور ان کے جو علماء ہیں وہ کہہ کر کے بتائیں گے۔ وہ ان کی جو پبلک کرتی ہے اس کو صحیح ثابت کر کے بتائیں گے۔ دو چیزیں ہو گئی ہیں، ایک تو ان کے علماء ان کی جو پبلک کر رہی ہے اس کو ثابت کر کے بتائیں گے کہ ہماری جو پبلک کر رہی ہے وہ سب صحیح ہے، اور ان کی پبلک وہ سارے عوامل کو کر کے بتائیں گے۔ یہ بدعتیوں میں ایک چیز پایا جاتا ہے۔ ایک اصول یاد رکھیے، جب بدعت داخل ہوتی ہے کہیں پر بھی تو ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس گلاس کے اندر پانی رکھے ہوئے ہیں، اس پانی کو اگر گلاس میں بھرا گیا ہے یعنی کہ اس کے اندر سے آکسیجن یا بھی جو بھی ہوائیں تھیں وہ خالی ہو گئی ہے۔ اگر اس پانی کو خالی کر دیا جائے آکسیجن پھر سے داخل ہو جائے گا۔ اس گلاس میں دودھ داخل کر دیا جائے پانی ہٹا دیا جائے گا، پانی رکھ دیا جائے دودھ آ جائے گا۔ بہرحال کسی ایک چیز کی جگہ ہوتی ہے۔ اسی طرح بدعت کا معاملہ ہے، بدعت کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جب جب اور جہاں جہاں بدعتیں آئیں وہاں سنتیں ختم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تسبیح گننے کے لیے انگلیوں کا سہارا لیا گیا، لیکن ہمارے بھائی لوگ تسبیحوں کا سہارا لیتے ہیں، وہ پلاسٹک کے یا تو مختلف چیزوں کے، وہ آئے یہ گیا۔ چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں، بڑی مثالیں نہیں، سب کو سمجھ میں آ جائے۔ دوسری مثال، بدعت نماز سارے لوگ ادا کیے ہوں گے عشاء کی، یا عشاء کچھ لوگ لیٹ پڑھیں گے تو مغرب کے سارے لوگ ادا کر لیے ہوں گے۔ مغرب کے بعد بہت سارے لوگ مسجد میں بیٹھ کر کے، جو لوگ ایسی مسجدوں میں گئے جہاں پر نماز کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے، بھائی اجتماعی دعا، آپ لوگ بھی ساتھ دیجئے، اجتماعی دعا ہوتی ہے،
لیکن صحیح بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا کہ جب سلام پھرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام، کچھ آیتیں ہیں، دعائیں مسنون بتا دی گئی ہے۔ لیکن جب ہم اجتماعی دعا میں مبتلا ہوتے ہیں تو کیا وہ دعائیں بھی پڑھی جا رہی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے کہا تھا؟ نہیں پڑھی گئی، ایک بدعت آئی، ایک سنت چلی گئی۔ لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے، جب دیکھیں گے تو شعبان کی جو 15ویں تاریخ آتی ہے جگہ بدل دی جاتی ہے، جو مقام لیلۃ القدر کو دیا جانا چاہیے تھا وہ شب برات یا پتہ نہیں اور کیا کیا نام دے دیتے ہیں، اس دن ادا کرتے ہیں۔ یعنی کہ ساکس کو سر پر رکھ لو اور ٹوپی کو پیر میں رکھ لو، یہی مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام نہ دیا گیا، جس کو جہاں رکھنا چاہیے تھا اسے وہاں نہ رکھا گیا، اور یہی ہوتی ہے، بڑی قباحت ہوتی ہے، بڑی قباحت ہوتی ہے۔ کیا ہے کہ ایسے لوگوں پر ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے دروازے کو بالکل محجوب کر دیتا، بند کر دیتا۔ یہ دروازے لاک ہے نا، مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا، اس کے اندر کیا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے دروازے کو بند کر دیتا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حدیث ہے، ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بدعتی کے لیے توبہ کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے۔ توبہ کی توفیق نصیب کیوں نہیں ہوتی ہے اگر اس کی طرف جائیں گے نا؟ کیونکہ دیکھیے ایک چور کو اگر سمجھائیں گے بھائی تم چوری کر رہے ہو تو اس کے عقل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں، مجھے چوری سے باز آ جانی چاہیے، کیونکہ بالکل صریح آیتیں ہیں کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور آخرت میں اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ لیکن یہ جو بدعت کرنے والا ہوتا ہے، یہ بدعت کرنے کے وقت یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں۔ اس کے دماغ میں ایک ہی چیز گھسی ہوتی ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کی ایک اور نیت ہوتی ہے کہ میں رسول کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہوں۔ اس کی نیت میں بھی یہاں تک آ جاتی ہے۔ اور بدعتی کے لیے ایک بڑی قباحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چند لوگوں پر لعنتیں ہیں، تو اسی طرح بدعتی پر بھی اللہ کی لعنت ہے، یہاں تک کہ بدعتی کو جو پناہ دیتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ صحیح مسلم کتاب العزاہی کی حدیث ہے کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص پر جو کہ غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرِقَ مَنَارَ الْأَرْضِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ والدہ، اللہ اپنے والد پر لعن طعن کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس شخص پر بھی ہو۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ایسے محدث شخص پر بھی ہے جو کہ محدث
جو کہ بدعتی کو جگہ دیتا ہے. لعنت ہے بھائی، لعنت ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، باب نمبر 8 حدیث نمبر 45 میں دیکھ لیجیے گا. اور ہم لوگ قرآن جب پڑھتے ہیں نا تو یہ کامن سی، میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بہت آسان سے ہے، سب کو یہ ادا کرتے ہیں، سب کے زبان میں ہے. رجیم مردود، دھتکارا ہوا ہے نا. اور جب رجیم کا ہم مترادفات، اس کے سینونیمز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے رد یرد ردن، اور اسی سے آتا ہے مردودن. وہ حدیث آتی ہے کہ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جو کہ وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے تو ایسا عمل مردود ہے. مردود، کام کو ہی دھتکار دیا گیا، کام کو ہی دھتکار دیا گیا. تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ قرآن واضح طور پر فرما دیتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنا کر کے کرنا ہے، آئیڈیل بنا کر کے کرنا، نمونہ بنا کر کے کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر، اور اس لکیر کے کھینچنے کے بعد کیا ہوا کہ اس کے دائیں بھی لکیر کھینچی اور پھر بائیں بھی لکیر کھینچی، خطن عن یمینہ و خطن عن شمالہ. اور اس کے بعد پوائنٹ کر کے جو بیچ کی لکیر تھی کہا کہ ھذا صراطی ھذا صراطی، اور جو دائیں اور بائیں تھے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سبل الشیطان، یہ شیطان کے راستے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ سیدھا راستہ، میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف ارد گرد جو پھیلے ہوئے راستے ہیں ان کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر ادھر جاؤ گے نا تو تم تفرقے میں پڑ جاؤ گے، اختلافات میں پڑ جاؤ گے. جب کوئی شخص کسی بدعت کو کرتا ہے نا تو اس کی دل میں ایک چیز لگی ہوئی رہتی ہے کہ پتہ نہیں میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، اس کے دل میں شک شبہ میں پڑا ہوا رہتا ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث آتی ہے کہ ان الحلال بین والحرام بین وبینہما متشابہات لا يعلمهن كثير من الناس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال بالکل واضح کر دی ہے، حرام بالکل واضح کر دی ہے، اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے متشابہ چیزیں ہیں، ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، شک میں ڈالنے والی چیزیں ہیں. لا يعلمهن كثير من الناس، جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے. فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، بس جو شخص ان شبہات سے بچ جاتا ہے وہ اپنے دین اور اپنے نفس کو بچا لے جاتا ہے.
ومن وقع الشبہات وقع فی الحرام، اور جو شخص ان شبہات میں پڑ جاتا ہے وہ حرام کاری میں پڑ جاتا ہے۔ ہمارے میں سے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ایک پوجا کی ہوئی چیزیں، ابھی پونگل گزرا، کوئی لا کر کے دے رہا ہے، ہمیں کھانا ہے نہیں کھانا ہے، آفس میں منایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ شامل ہو نہیں ہو۔ آنے والے رجب کے مہینے میں شب معراج منائیں گے، شب معراج، اب یاد آیا، شب معراج 27ویں رجب کو شب معراج منائیں گے بہت سارے لوگ، تو شک میں پڑے ہوئے رہتے ہیں شامل ہو نہیں ہو، ہم بھی منائے نہیں منائے۔ اور رجب کے مہینے میں اور ایک کچھ ان کے پوجے ہوتے ہیں، کونڈا، رجب کے کونڈے، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا ہے، بس نام جانتا ہوں کہ رجب کے کونڈے، حقیقت میں وہ کیا ہے مجھے ابھی تک نہیں پتا ہے۔ تو رجب کے کونڈے میں شامل ہو نہیں ہو، ایک قسم کے شبہات۔ تو یہی ہے، جو شخص اپنے آپ کو ان شبہات سے بچانا، بھائی اس کی دلیل کچھ ہے ہی نہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے، جو میں نہیں جاؤں گا، بچ گیا، بچا لیا اپنے دین کو، اپنے نفس کو بچا لیا۔ لیکن جو شخص چلو بھائی دیکھیں گے بعد میں، کھانے کے لیے مل رہا ہے، جائیں گے وہاں پوری پکوان بریانی ملیں گے، کھا لیں گے، وقع فی الحرام، وہ حرام میں پڑ گیا، ایسا شخص حرام میں پڑ جاتا ہے۔ کرائی یرا حول الحما، ایک چرواہا ہوتا ہے، وہ چراگاہ کے جو باؤنڈریز ہوتے ہیں وہاں پر اپنے بکریوں کو، اپنے بھیڑ کو چراتے رہتا ہے۔ یوشک ان یقع فیہ، ہو سکتا ہے کہ وہ باؤنڈری پار کر جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، اس کے دل میں تو خدشہ پڑا ہوا ہی تھا، اور ظاہر سی بات ہے وہ جانوروں کو لے کر کے گیا ہے، جن کے پاس عقل نہیں ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے جائیں گی۔ اور اس کے بعد کہا گیا حدیث میں، الا وان لکل ملک حما الا وان حما اللہ محارمہ، کہ سنو ہر بادشاہ کا ایک باؤنڈری ہوتا ہے، اور اللہ کی باؤنڈری اس کے محارم ہے، اس کے حرام کردہ چیزیں۔ الا وان فی الجسد مضغہ، سنو جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک رہتا ہے، جب وہ درست رہتا ہے تو پورا جسم درست رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے نا تو پورا جسم بھی بگڑ جاتا ہے۔ یہ ایمانی اعتبار سے بھی ہے، اگر اس کو دیکھیں گے نا، اور دنیاوی جو ہمارے امراض کے اعتبار بھی دیکھیں گے تو دل میں اگر کوئی بیماری اگر کچھ ہو جاتی ہے نا تو پورے جسم کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح ایمانیات میں بھی ہے۔ اور ایک بڑی بات ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الایمان میں لایا ہے، یعنی کہ ان بدعات میں پڑھنا، ان شبہات میں پڑھنا ایک ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہم بدعات میں پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ ہمارا ایمان ڈھلمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، پھر سے ایمان لاؤ۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان بڑا ڈھلمل ہو گیا ہے، بڑا ڈھلمل ہو گیا ہے۔ ہمیں جانچنی چاہیے، ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کیا ہم کہیں بدعات، کہیں شبہات، کہیں اس طرح کے خرافات میں تو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ جانے انجانے میں کتنے ہی بدعات ہو جاتے ہیں۔ انہی چیزوں کو کہا گیا ہے کہ، اور دیکھیے
جب دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو دین اسلام میں جن چیزوں کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت قرار دیا، وہیں ہم دیکھیں گے کہ بہت ساری پچھلی قوموں کی کتابوں میں ایسے ایسے کوٹس ملیں گے جو کہ ایسا لگے گا کہ اسے بھی اٹھا کر کے دین میں شامل کر دیا جاتا، ہمارے دین کا حصہ بنا دیا جاتا۔ بہت سارے لوگ وویکانندا، بہت سارے لوگ راما کرشنا، بہت سارے لوگ پتہ نہیں مختلف جگہوں سے بہت سارے کوٹس اٹھا کے لاتے ہیں اور ان کو یاد کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہوں گی، حدیثیں یاد نہیں ہوں گی، لیکن وہ کوٹس جو رہتے ہیں نا بڑے اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں گے۔ صحیح بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسے ہی بہت پیاری لگی تورات کی بات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہوا کہ تورات کی بات بہت پیاری لگی، آتے ہیں دوڑے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضب حین رأى ما عمر صحیفة فیہا شیء من التورات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تورات کا یعنی صحیفہ بولتے ہیں نا، اس کا ایک ٹکڑا دیکھا، کچھ کوٹس دیکھا، دم سرخ ہو گیا چہرہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی وہیں پر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ ان کا چہرہ بہت غضبناک ہو رہا ہے، سرخ ہو گیا۔ حضرت عمر کو اشارہ کرتے ہیں کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھتے؟ اور ایک حدیث میں آتی ہے وقال افی شک انت یا ابن الخطاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ اے عمر، اے ابن خطاب، کیا تم شک میں پڑے ہوئے ہو؟ کیا تم شک میں، ڈاؤٹ میں پڑے ہوئے ہو؟ الم آتی بها بیضاء نقیہ، کیا میں تمہارے پاس بالکل صاف ستھری چیز نہیں لایا ہوں؟ الم آتی بها بیضاء نقیہ لو كان اخی موسیٰ حیا ما وسعه الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام، میرے بھائی موسیٰ اگر زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ موسیٰ جلیل القدر پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا آیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے۔ ایسے پیغمبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو کان اخی موسیٰ حیا ما وسعه الا اتباعی، کہ میرے اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کوئی چارہ نہیں۔ یعنی یہ جو ہم لوگ بدعات کے لیے مختلف جگہ کسی کی بھی بات مان لیتے ہیں، اسے بڑا سمجھ کر کے، اسے بڑا سمجھ کر کے، اسے پیر سمجھ کر کے، اسے امام سمجھ کر کے، کسی کو امام اعظم سمجھ کر کے، امام ثانی سمجھ کر کے، ان کا مرتبہ اتنا نہیں ہے جتنا کہ ان کا تھا۔ ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میرے اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہی تو کہا گیا قرآن مجید کے اندر ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا یہ لوگ شریک ہو چکے ہیں خدائیت میں، جو یہ دین کو گھڑ رہے ہیں جس کا اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا۔
حکم نہیں دیا. اور یہ بات سمجھنے کی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کی بات یہاں آئے تو یہ بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ اور ایک پیغمبر کے بارے میں ذکر کیا گیا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور آئیں گے تو کیسی نوبت لے کر کے آئیں گے. کیا وہ پیغمبر بن کر کے آئیں گے؟ نہیں، پیغمبر نہیں بن کر کے آئیں گے، وہ امتی بن کر کے آئیں گے. ایک پیغمبر دوبارہ جب اس دنیا میں قدم رکھے گا تو وہ امتی بن کر کے آئے گا، اور وہ پورا کا پورا وہی فالو کرے گا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ہم اور آپ کون ہیں؟ ہم اور آپ کون ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبے انداز میں، خاموش زبان میں کیا کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کے پورے طریقے نہیں بتائے. اگر میں ایسا کہوں تو آپ مجھے کیا بولیں گے؟ پاگل ہو گیا ہے. اگر یہی آپ کریں گے، کہیں گے، تو آپ کو بھی پاگل بولا جائے گا. لیکن ہم اپنے طریقے سے ایک عبادت کے طریقے کو رائج کرتے ہیں، اور اس کو کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری نیکیاں مل رہی ہیں، یا تو ہم وہ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مردوں کو نیکیاں پہنچ رہی ہیں. مر جاتا ہے نا بھائی تو بلا لیتے ہیں مدرسے کے بچوں کو قرآن خوانی کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے یہ بتانے کے لیے کہ یہی مطلب ہوا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے ان چیزوں کو بتانے کے لیے کہ مردوں کو قرآن خوانی کر کے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. تیجا کر کے، چالیسا کر کے، پتہ نہیں فلاں فلاں کر کے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. یہی مطلب ہوا. یہی مطلب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کے لیے گئے تھے، اس کے بعد پھر بھی وہ اس دنیا میں باقی رہے، کئی سال باقی رہے. معراج کو واقعہ تو یہ مکے میں ہوا، اور پھر وہ مدینی زندگی گزارے 13 سال. کبھی انہوں نے ایسے شب معراج نہیں کیا. بھول گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے واسطے کہ اس دن بھی عید منا لینا. یہی مطلب ہوا نا. دبے زبان یہی کہنا ہوا کہ رسول بھول گئے تھے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ. اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرے. اگر کسی کے دماغ میں یہ خیال بستا ہے کہ ہم کچھ کام کر کے، کچھ اپنی ایکٹیویٹی کر کے اسے اگر ہم نیکیوں کی طرف جوڑے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دبے زبانی خیانت کا الزام آتا ہے کہ انہوں نے اپنے نبوت کا حق ادا نہیں کیا. انہوں نے پوری طریقے سے نبوت کو ادا نہیں کیا، انہوں نے سارے پیغامات کو نہیں پہنچائے. یہی کہنا ہوا. چلیے ہم چلتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزوں کو جانتے ہیں. قیامت کے دن جو ہے نا، کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. کچھ لوگوں کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے. تبیض، چمکنا، روشن ہونا. یہ لائٹ چمک رہا نا، ایسے ہی چمکتے ہوئے ہوں گے. اور کچھ لوگوں کے چہرے تسود، اسود. حجر اسود سنے نا، اسود کالا کو بولتے ہیں. بلال حبشی وہاں پر بھی کچھ ایک ورڈ آتا، اسود، سودا، کالا. کچھ لوگوں کے چہرے بالکل کالے کلوٹے ہوں گے. تفسیر کی کتابوں میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر
جو مفسرین ہیں وہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے سورہ آل عمران آیت نمبر 106 وہ کہتے ہیں کہ تبیض وجوہ، اس سے مراد ابن عباس کی قول کی طرف کچھ لوگ نقل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ قول تھا کہ ہم اہل السنہ، جن کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے وہ اہل السنہ، وہ اہل السنہ نہیں جو کہ ہم لوگ اپنے ماحول میں دیکھ رہے ہیں، دن بھر کی مختلف بدعتیں کرتے ہوئے اپنے آپ کو اہل السنہ بولتے رہتے ہیں، اور جن کے چہرے کالے پڑے ہوئے ہوں گے ہم اہل البدع، یہ بدعتی لوگ ہوں گے، یہی جو دن دہاڑے نبی کے عشق کا ترانہ گاتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا مختلف بدعات کرتے رہتے ہیں۔ ایک انجام بتا کر کے انشاءاللہ میں اپنی تقریر کو مختصر کروں گا کہ دیکھیے اور بھی آخرت میں ان کی کیا بڑی بڑی خرابیاں ہیں نا، کہ جب قیامت کا وقت ہوگا نا بڑی ہولناکیاں ہوں گی، کچھ لوگ ہوں گے کہ اپنے گناہوں کے اعتبار سے کچھ لوگ ٹکنے تک، کچھ لوگ گھٹنے تک، کچھ لوگ کمر تک، کچھ لوگ سینے تک، کچھ لوگ پورے سر کے سر تک اپنے پسینے میں گناہوں کے اعتبار سے ڈوبے ہوئے ہوں گے نہیں ہوں گے۔ اس وقت کیا ہوگا نا، سارے لوگ پریشان ہو کر کے کیا ہوگا کہ مشورہ کریں گے کہ چلو جاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سفارش شروع کروانے کے لیے کہ یہ جو بھی ہے حساب کتاب کا دن شروع کر دیا جائے۔ سارے لوگ مل کر کے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اور ان سے کہیں گے کہ اللہ سے کہیے کہ حساب کتاب کا دن شروع کیا جائے۔ آدم علیہ السلام کیا ہوگا کہ وہ انکار کر دیں گے، نہیں، میں دنیا میں غلطی کیا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، میں چلا گیا، مجھ سے غلطی ہو گیا، آج اللہ بہت زیادہ ہی غضبناک ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔ وہ اشارہ کریں گے حضرت نوح کے پاس جاؤ، حضرت نوح اشارہ کریں گے ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم اشارہ کریں گے موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ اشارہ کریں گے عیسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ اشارہ کر دیں گے، یہ لمبی حدیث ہے میں مختصر کر رہا ہوں، عیسیٰ اشارہ کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں اپنے سر کو جھکا دیں گے، اللہ پھر کہے گا کہ یا محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، مانگو کیا مانگنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد محمود مقام محمود عطا کیا جائے گا، پھر کافی مراحل گزرتے ہوئے جائیں گے، اور ایک وہ مرحلہ آئے گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے، اپنے دست مبارک سے اپنی امتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، جام پلائیں گے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی، خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ بڑی سعادت کی بات ہوگی، جن کو وہ موقع، وہ نصیب مل جائے، اس کی آخرت سنور جائے گی۔ اس وقت ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی آتے رہیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے انہیں حوض کوثر کا جام پلاتے رہیں گے۔ لیکن آتے آتے کیا ہوگا نا، تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا، حوض کوثر کے پاس نہیں آنے دیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آنے دیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ امتحان لکھتے ہیں، کمپٹیشن میں جاتے ہیں، مختلف بہت محنت کر کے، لیکن فیل ہو جاتے ہیں، کیسا لگتا ہے؟ یہ تو چھوٹے ایگزام، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہاں پر فرشتے روک دیں گے، اللہ سامنے رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اتنا بڑا
موقع مس کر جائیں گے. پتہ ہے وضو کے آثار سے ان کے ہاتھ اور وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے نا کہ چمکتے ہوئے رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے بھی یہ تو ہماری امتی ہے, ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہیں, لیکن پھر بھی فرشتے ان کو روک دیں گے. یہ وہ بدبخت لوگ ہوں گے جن کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انہیں آنے دو, میں بھی انہیں حوض کوثر کا جام پلاؤں گا, فرشتے کہیں گے یا محمد آپ کو پتا نہیں کہ آپ کے آ جانے کے بعد, آپ کے اٹھا لیے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیا کیا بدسلوکیاں کی, آپ کے دین کو بدل کر رکھ دیا, آپ کے دین کو بگاڑ کر کے رکھ دیا. اس وقت کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں ایسے لوگوں کے لیے دھتکار ہوگی, پھٹکار ہوگی. سحقن سحقن لمن غیر دینی بعدی, سحقن سحقن لمن غیر دینی بعدی. ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے دین کو بدل کر رکھ دیا, جنہوں نے میرے دین کو بگاڑ کر رکھ دیا. اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے کہ ہم جو اپنے معاشرے میں جی رہے ہیں, خاص کر کے ابھی کا جو مہینہ چل رہا ہے, رجب کا جو مہینہ چل رہا ہے, اس مہینے میں کتنے لوگ بدعت کرنے والے ہیں. آنے والا مہینہ جو شعبان ہے اس میں کتنے لوگ بدعت کرنے والے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بدعات سے محفوظ رکھے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک الیک.